ہم کیوں اتنے بے حس ہو گئے کہ چیختی لاشیں بھی ہمیں نہ جگا سکیں؟ اگر ہم آج بھی نہ جاگے تو کل کی تاریخ میں ہم بزدل لکھے جائیں گے۔ اگر ہم آج بھی نہ جاگے کل کی تاریخ میں ہم ڈرپوک لکھے جائیں گے۔ مسلمانوں، غزہ کے بچوں نے اب کھیلنا چھوڑ دیا ہے، غزہ کے بچوں نے اب مسکرانا چھوڑ دیا ہے، اب وہ صرف مرنے کے انداز سیکھ رہے ہیں۔ غزہ کی ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا، امی اگر میں شہید ہو گئی تو آپ مجھے اپنی گود میں لے لیں گی؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی اب یہ گود نہیں، یہ تو قبرستان بن چکی ہے، یہ گود کہاں رہی ہے؟ بیٹی یہ گود تو قبرستان بن چکی ہے، میں کس کو سینے لگاؤں اور کس کو دفناؤں؟ میری گود میں تو پہلے ہی 2 شہزادے پڑے ہیں جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک بھائی مر رہا ہے، درد اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک مسلمان بھائی مر رہا ہے اور دوسرا بھائی اسے اس قدر ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھ کر بھی کہتا ہے یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ بھائی پر اتنا ظلم دیکھ کر بھی، ظلم کے پہاڑ دیکھ کر بھی دوسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا جنازہ ہے، کیونکہ ہماری غیرت مر گئی ہے، ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل اس قدر پتھر ہو گئے کہ غزہ کی لاشوں کے ڈھیر پر بھی ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ لاشوں کے ڈھیر پر بھی جو قوم سکون کی نیند سو جائے، کیا ان کی غیرت زندہ ہوتی ہے؟ ہائے ایمان بازاروں میں بکتے رہے، سستی قیمت پر ہم نے اپنا ضمیر بیچ دیا۔ غزہ کے معصوم بچوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ روئے، غزہ کے معصوم چہرے دیکھ کر بھی ہمارے دل نہ تڑپے، نہ آنکھ نم ہوئی، نہ قدم لرزے۔ فلسطین کی مائیں اپنی گود خالی ہونے پر چیختی رہیں، بچوں کی لاشیں دیکھ کر چیختی رہیں، اور ہم اپنی مصروفیات میں اس قدر غرق ہو گئے کہ غزہ والوں کا حال پوچھنا بھی یاد نہ